بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں فجر کی نماز کے بعد ایک سورت کا عمل بتاؤں گا۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد صرف 3 دفعہ پڑھ لیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت رزق کی فراوانیاں عطا فرمائیں گے، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، قرض سے نجات ملے گی۔ کسی کا آپ نے قرض دینا ہے یا کسی سے قرض لینا ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو رزق کے ریلیٹڈ، کاروبار کے ریلیٹڈ، بزنس کے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو کہا گیا آپ پر بندش کی گئی ہے، آپ پر جادو ہے، آپ پر نظر بد ہے، اس طرح کے کوئی بھی ڈرامے لگائے گئے ہیں تو آپ بے فکر رہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایسا ہو بھی تو اس کا اثر آپ پر تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اعمال کر رہے ہیں، جب تک آپ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے مسائل کو حل فرما دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اللہ رب العزت حل نہ کر سکتے ہوں۔ اللہ پاک آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام ہو۔ دوسری چیز، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ 100% گناہوں سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے، کوشش کرنی ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینی ہے، پھر گناہ ہو پھر توبہ کر لیجئے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو، وہ اس گناہ کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ تو گناہ ہو جائے توبہ کر لیجئے، کوئی نیک عمل کر لیجئے، نفل پڑھ کے توبہ کے اللہ سے معافی مانگ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، کوئی بھی عمل کر لیں، اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ کیونکہ گناہ کے اثرات زندگی پہ ضرور پڑتے ہیں، بے سکونی کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، تو گناہ کے اثرات تو ہوں گے۔ اس لیے جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی ذکر، کوئی بھی عمل کریں گے آپ کو وہ نقصان نہیں ہوگا۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے جب فجر کی نماز پڑھ لیں، اور اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی، محسوس صیام میں ہے، تو صبح اٹھتے ہی آپ اس عمل کو کر لیجیے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ مستورات کو یہ چاہیے کہ اپنا وہ شیڈول ایسے ہی بنائیں جیسے وہ نماز کے دنوں میں بناتی ہیں۔ ہم نے بڑوں سے یہی سنا ہے، عورتوں کو چاہیے کہ اذان کا وقت ہو تو نماز کی طرف متوجہ ہوں، اگر نماز نہیں پڑھنی تو بھی مصلی پر چلی جائیں، کچھ دیر بیٹھ کر وہاں ذکر کریں تاکہ نماز کی عادت بھی بنی رہے، اور گھر والوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ محسوس صیام میں ہے، مردوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ بس اس کی چھٹیاں چل رہی ہیں، اب اسے نماز نہیں پڑھنی۔ یہ حیا کے خلاف ہے۔ اس لیے صبح بھی ٹائم پہ اٹھیں، اٹھ کر نماز کا جو اہتمام مسورات کرتی ہیں آپ بھی ان کے ساتھ کچھ دیر ذکر کر لیں، تلاوت کر لیں، برکت کا وقت ہے۔ تلاوت نہیں، ذکر کریں، استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، مصلی پر بیٹھا جا سکتا، کوئی حرج نہیں۔ تلاوت نہیں کرنی ہوتی، قرآن پاک نہیں پڑھنا، ہاتھ نہیں لگا سکتے قرآن پاک کو۔ اسی طرح نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی، 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آخری جو 3 صورتیں ہیں، آخری قرآن پاک کی 3 صورتیں، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، ان 3 صورتوں کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں پر دم کر لینا ہے، پھونک مار کے پورے جسم پہ آپ پھیر لیجئے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ صبح شام اس کا معمول بنا لے تو اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے بندہ۔ لیکن اگر نہ بھی ہو سکے تو کم از کم 3 دن تو کر ہی لیں۔ سورہ اخلاص پڑھیں بسم اللہ سمیت، اس کے بعد سورۃ الفلق پڑھیں، اس کے بعد سورۃ الناس پڑھیں، 1 دفعہ ہو گیا، پھر دوسری دفعہ، اور پھر تیسری دفعہ۔ اسی طرح 3 دن آپ اس عمل کو کیجئے۔ جب عمل کر لیں اس کے بعد جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیے، درود پاک جتنا ہو سکے پڑھ لیں، اور آخر میں آپ پھر اللہ رب العزت سے اپنے اس مسئلہ کے لیے دعا کر لیجیے جس میں آپ مبتلا ہیں، جس کے لیے آپ پریشان ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت آپ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، اللہ ہی نے حل کرنا ہے، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے سوا کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔
اس لیے کسی اور سے اپنے مسائل کے حل کے لیے رابطہ نہ کیجیے، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں، جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ اولم یکفی بربک، اللہ فرما رہے ہیں کیا تیرا رب تیرے لیے کافی نہیں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہیں، اللہ ہمارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اللہ ہی سے مانگیے۔ دوسری بات یہ کرنی تھی کہ جب بھی آپ یہ وظائف کرتے ہیں تو الفاظ کی درستگی لازمی ہونی چاہیے، ورنہ فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ پڑھتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جب یہ پڑھا ہے لا اعبد ما تعبدون تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لیکن یہ لام نفی ہے، لا نفی ہے یہ، لیکن اگر آپ جس طرح آج کل عمومی طور پہ پڑھا جاتا ہے، تجوید کوئی نہیں اور سپیڈ لگائی ہوتی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، جو اس طرح پڑھا جاتا ہے آپ نے عمومی طور پہ سنا ہوگا، ایسے لوگ پڑھتے ہیں، تو اب یہ لا اعبد ما تعبدون جو پڑھا ہے اس کا مطلب بنتا ہے ضرور بالضرور میں ان بتوں کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کتنا مطلب بدل گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب یہ کلمہ ہے لیکن عمومی طور پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بس کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب اس کا مطلب لا نفی نہیں ہے، لام تاکید بن گیا، ویسے مطلب ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، لیکن اب الفاظ کی درستگی سے یاد آنے کی تو یہ بن گیا لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، اب اس کا مطلب بن گیا ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ کتنا مطلب بدل گیا، صرف ایک الف کو لمبا چھوٹا نہیں کیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں اور جی عمر گزر گئی اب تو ہم سے ویسے پڑھا نہیں جاتا، آپ کو اگر کوئی بندہ کہے نا 1,00,000 روپیہ دیں گے، آپ نے فلاں بٹن کو صرف دبانا ہے اور اس فنکشن کو ٹھیک کرنا ہے، اگر آپ کر لیں کیوں، لیکن ہمیں بندہ بڑی عمر کا چاہیے، تو آپ مہینہ لگا کے بھی اس کو سیکھیں گے، 6 مہینے لگا کے بھی اس کو سیکھیں گے، پتہ آپ کو ہے کہ اس لاکھ کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ سوچ رہے ہیں چلو پچھلوں کا کچھ بھلا ہو جائے گا، زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی، سیکھتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے کیسا بہانہ ملا ہوا ہے، اور جی عمر بڑی ہو گئی، کیا کہیں گے لوگ کہ اس عمر میں آ کے قرآن جو ہے وہ پڑھنا سیکھا اور ایسی ویسی۔ یہ شیطان کی طرف سے ڈراوا ہے، شیطان کے بہکاوے ہیں، شیطان کہتا ہے کسی طرح یہ بندہ قرآن پڑھنا سیکھ نہ لے، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اسلامک ہب اکیڈمی کا آغاز کیا ہے۔ اس اکیڈمی میں سب سے پہلا ہمارا مشن وہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ سیکھنا، لیکن کم از کم جو بڑی عمر کے لوگ ہیں پڑھنا تو کم از کم سیکھ لیں۔ وہ لوگ جن نے پڑھنا ہی نہیں سیکھا، قرآن پاک کا حق ہے سال میں 2 دفعہ پڑھنا، حق ادا نہ کیا، حق تلفی پہ قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا، جس کے خلاف سفارش کرے گا جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا، جس کے حق میں سفارش کرے گا جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ اس لیے اگر آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، ہمارا واٹس ایپ نمبر سامنے شو ہو رہا ہے، اسلامک ہب اکیڈمی کا جو نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کریں، وہ بھی واٹس ایپ نمبر ہے، اور نیچے جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ کورس جو چینج اور لائف کورس ہم کرواتے تھے اب ہم واٹس ایپ پہ نہیں کروا رہے، اس کے لیے ہم بک کتابی صورت میں وہ کورس موجود ہے، جو کورس کرنا چاہتے ہیں وہ کتابی صورت میں وہ بکس ہم سے پوری دنیا میں انڈیا کے علاوہ کہیں سے بھی منگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کلاسز کے علاوہ قرآن کلاسز میں بھی اتنی آسانی ہے، جس وقت آپ کے پاس ٹائم ہو آپ کال کر کے کلاس لے سکتے ہیں، ٹیچر ایوری ٹائم موجود ہیں۔ دوسری بات، ہم نے اور مختلف کورسز سٹارٹ کیے ہیں سکون دل کے حوالے سے، مثالی مرد، مثالی عورت، تربیت اولاد، خوشگوار زواجی زندگی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مختلف کورسز ہیں جن کی ڈیٹیل ہم آپ کو واٹس ایپ پر دیں گے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، لیکن جب بھی وظیفہ کریں سیکھ کے کریں، قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیے، پھر وظائف کریں تاکہ آپ کو 100% فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔